मेरी एक पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने चैलेंज दिया कि अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर वाकई खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहे हैं तो फिर इनको चाहिए चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इनको भी गलत कहें। एक शख्स को ख्वाब आया था कि वो ख्वाब में कह रहा है अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो उसने ख्वाब की ताबीर पूछी थी और वही ख्वाब बेदारी की हालत में भी बेसाख्ता उसकी जबान से वो अल्फाज निकल रहे थे अशरफ अली रसूलुल्लाह के। मुझे व्हाट्सएप की आवाज ही इनकी मिल जाए जिसमें कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह कुफर है। जितने उलमा ने इसके हक में मुनाजरे किए वो सब के सब काफिर हैं। इनको प्रिंट करने वाले, इसकी कमाइयां खाने वाले सारे हराम खोर इस्लाम के दुश्मन हैं। अब पता चल जाएगा कौन इस्लाम के साथ मुखलिस है। ये लोग जिनको आप कहते हैं कि ये दायरा इस्लाम से खारिज, किस बेस पे अपने स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि इनके पीछे नमाजें पढ़ना भी जायज़ है, इनकी मस्जिदों में जाना भी जायज़ है, इनको चंदे देना भी जायज़ है। जो कैसर भाई ने इतराज़ात किए हैं ना, मैं हर इतराज़ का इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा, बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना। कैसर भाई का ये कहना है कि नंबर 1, अगर ये इंजीनियर साहब का इतराज़ है कि अशरफ अली थानवी या कोई भी शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ाए तो फिर इसका मतलब है वो काफिर हो गया, वो तो फिर मुसलमान रहा ही नहीं। और फिर अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसके मानने वाले भी काफिर हो गए क्योंकि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो चूंकि वो डिफेंड कर रहे हैं तो वो काफिर हो गए, और काफिर हो गए तो उनके पीछे आप नमाजें नहीं पढ़ सकते, उनकी मस्जिदों को मस्जिदें नहीं कह सकते, उनको आप चंदा भी नहीं दे सकते। और इसके लिए इंजीनियर साहब मेरे सामने लाइव बैठे और मैं इंजीनियर साहब से ये एक बहुत जबरदस्त सवाल करूंगा, लेकिन शायद उनकी यादाश्त कमजोर है, इस वजह से वो भूल चुके हैं कि इन्होंने भी, कैसर अहमद राजा साहब ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की हुई है। और उस वीडियो के शुरू में, ज्यादा आगे जाकर नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल यही सवाल कैसर भाई कर चुके हुए हैं। और इस सवाल का जवाब इंजीनियर साहब ने उसी वीडियो में उसी टाइम दे दिया था और वहां पर ये खामोश हो गए, कायल भी हो गए, लेकिन शायद ये भूल गए होंगे, इनकी यादाश्त कमजोर है। अगर आप ये समझते हैं कि गुस्ताखियां वाकई हुई हैं और फिर आप ये कहते हैं कि इन गुस्ताखियों के समेत हम ये समझते हैं कि सारे मुसलमान हैं, तो डोंट यू थिंक कि मैसेज आप भी आधा ही दे रहे हैं कि अगर किसी ने कुफर किया है तो फिर कुफर किया है, अगर नहीं किया है तो फिर नहीं किया है। बिल्कुल आप किस बेस पे कहते हैं कि ये सारे एक दूसरे को जो काफिर कह रही है ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें काफिर नहीं कहूंगा, एक दूसरे को ठीक है। अब मैं इस पूरी वीडियो को आपको यहाँ पर नहीं सुनवा सकता, इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर सुन लेना। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि हर शख्स ये पूछता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि हम ये मान लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी शख्स ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया और हम उसको सही मान लें। बात ये नहीं है, बात ये है तुम उन्हें गलत नहीं कहते हो, तुम सही नहीं मानते हो, तुम इन्हें गलत नहीं कहते हो, तुम आए बाएं शाएं करते हो, तुम तावीलें दलीलें पेश करते हो, तुम उन्हें गलत नहीं कहते हो। हमारा मुकदमा सिर्फ ये है कि यार एक शख्स जो एक आम इंसान है, पैगंबर नहीं है, उसने पढ़ाया अपने नाम का कलमा या नहीं पढ़ाया। आप कहो यार वो अपने अमाल के साथ अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा, हमें उससे क्या अगर उसने पढ़ाया तो गलत किया, नहीं पढ़ाया तो ठीक किया। यार क्या वजह है कि आप ये जुमला नहीं बोल सकते हो और फिर आप उनकी तावीलें ये पेश करते हो कि जी वो एक खास हालत में थे, वो हाजिर नहीं थे, उनकी जुबान पर इख्तियार नहीं था, वो यूं थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो खास थे, वो पास थे, वो दूर थे। और यार वो जैसे भी थे, जो भी थे, आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है उनकी तावीलात पेश करने की। तो ख्वाबों में या गैर इख्तियारी तौर पर किसी की जबान से कुछ निकल जाना और उसको तसल्ली के लिए ख्वाब की ताबीर ये बता देना कि तुम्हें ख्वाब आया है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है कि ये आपकी सुन्नत से मोहब्बत की दलील हो। क्यों आप ये चाहते हो कि आप एक शख्स को डिफेंड कर लो जो कि नबी भी नहीं है, कोई आम इंसान है, आप क्यों ये चाहते हो कि आप उसको डिफेंड करो? क्यों कैसर अहमद राजा से जब ये पूछा जाता है कि कैसर अहमद राजा, इस शख्स ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, उसने ठीक किया या गलत किया, तो वो कहते उसने गलत किया। क्यों वो डरता है कि अगर मैंने ये कहा कि उसने गलत किया तो मुझे कोई ये जवाबदेही ना देनी पड़ जाए कि तुमने हमारे बड़ों को गलत कह दिया? कौन बड़े, किसके बड़े? जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हो रही है तो फिर कोई बड़ा नहीं ना होगा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बड़ी है। क्यों नहीं बोलते हो? फिर अगर हम ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम इसको सही मानते हो, नहीं हम तो खत्म नबूवत पर काम करने वाले हैं, आपने हमें कह दिया कि हम इसको सही मानते हैं, इसको गलत मानते हो? देखें इसका जवाब हम सामने बैठ के देंगे। क्यों सामने बैठ कर देंगे? आप क्यों नहीं ये कह सकते हो कि हाँ ये गलत है? क्या वजह है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये गलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस लेवल पर है कि अगर कोई एक ऐसी चीज, चाहे उसका मायने भी सही हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जच नहीं रही ना, तो उसको आपको बदलना होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ऊपर है। इसके लिए मैं आपको कुरान पाक से हवाला दे सकता हूँ। खोलो सूरत अल बकरा आयत नंबर 104।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ رائنا کے کیا معنی تھے؟ کیا کوئی غلط معنی تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنے سے منع فرما دیا؟ یہاں سے سوچو، یہاں سے قرآن پاک کی تفسیر کھولو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں۔ اس تفسیر میں بتایا گیا کہ رائنا کے معنی تھے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے، یعنی اگر سامنے بیٹھا ہوا شخص جو سن رہا ہے، اس کو متکلم یعنی جو شخص کلام کر رہا ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کہہ دیتا تھا رائنا، یعنی میرا خیال کیجئے، احتیاط کیجئے، کیونکہ مجھے دوبارہ سمجھائیے۔ لیکن تفسیر میں آگے چلو، لیکن یہودی اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی تھی۔ مثلا وہ کہتے تھے رائنا ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، یا رائنا احمق وغیرہ، جیسے وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انظرنا کہا کرو۔ اب اس تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ لفظ جس کا معنی غلط نہیں تھا، لیکن لوگ اس معنی کا غلط استعمال کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رائنا ہی نہ کو، تم لوگ انظرنا کہہ لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بھی پسند نہیں کیا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ جائے۔ حالانکہ اصحاب کی نیت سے اللہ تو واقف تھا، وہ تو جانتا تھا نا کہ وہ کس نیت سے رائنا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں کہنا تم نے یہ لفظ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی کی شان ہے جو بڑی بلند ہے، ایسا لفظ نہیں جوڑنا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی خلل آئے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں گئی ساری تعویلات اور دلیلیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر کوئی شخص سویا ہوا ہو، با اختیار ہو، بے اختیار ہو، دور ہو، پاس ہو، خاص ہو، جیسی مرضی حالت میں ہو، بھاڑ میں جائے، ہم کیوں اس کی تعویلات اور دلیل کو قبول کر لیں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی شان کمپرومائز ہو رہی ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم کہیں گے غلط ہے، وہ چاہے میرا باپ ہو، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، ہم نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے ایسا نہیں کیا، یہ کتابوں میں جھوٹ ہے جو لکھا ہوا ہے۔ وہ ان حرام خوروں کو تو تم روک سکتے ہو نا کہ جو تم کتابیں چھاپتے ہو، یار اس میں یہ جو جھوٹ تم نے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا ہے، یار یہ نہیں کرو، خدا کا واسطہ، ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے۔ اور بجائے یہ کرنے کے تم تعویلات پیش کرتے ہو، یہ سب کچھ کرنے کی بجائے تم کہتے ہو ہمارے ساتھ لائیو بیٹھے، ہمارے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے، پھر ہم بات کریں گے۔ اچھا انجینئر کو ہرا کر یا جتا کر کرو گے کیا؟ بھاڑ میں گیا انجینئر محمد علی مرزا۔ ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی، اب ہمیں انجینئر کی دھونس لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب میں آپ کو قرآن حکیم سے دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کھولیے، آپ کو سارے جواب ملیں گے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ الروم، اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مومنوں مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ جو نماز نہیں پڑھتا قرآن اس کو مشرک کہہ رہا ہے۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 246، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک کرنا ہے، یعنی نماز چھوڑ دینا شرک ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا ہی معاہدہ ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص نماز چھوڑے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ مجھے اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا میں اس کو مسلمان سمجھوں؟ او بھائی سب کافر ہے نا جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنے کاموں میں بیزی ہے، نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے؟ ہم نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اسی لیے نہیں کہتے جس لیے ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ جب ہم ان کو جا کے یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ تعویلات پیش کرتے ہیں، وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کافر ہیں۔ ہم ان کو جب پوچھتے ہیں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں وہ یار میری حالت جنوبی تھی، میں
پاک نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا، وہ میں یار بس مصروف تھا، یار ٹائم نہیں ملا، کل سے پڑھ لوں گا، صبح سے پڑھ لوں گا، بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، یار بس تمہیں پتہ ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے. کرتے ہیں نا وہ سب باتیں. تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ اللہ سے دور ہو گیا، یہ دین سے دور ہو گیا، یہ بے ہدایتہ ہو گیا، یہ شیطان کے رستے چل پڑا. ہم ہر قسم کا الزام اس پر لگا دیتے ہیں. بس ہم اس کو کافر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام میں نماز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس دن وہ یہ کہے گا اور نماز کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے، آپ کہتے ہو نہیں صحیح. ہم پوچھتے ہیں غلط ہے، آپ کہتے ہو نہیں غلط. ہم کہتے ہیں پھر یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ حالت غیر میں تھے، وہ بے اختیار بول رہے تھے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ بے اختیاری میں نکلے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس مرضی کوئی حالت میں ہو اس کی زبان جتنی مرضی بے اختیار ہو، جو کچھ مرضی ہو جائے، جو مرضی انسان ہو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرومائز ہوگی، ہم کوئی طویل نہیں مانیں گے، کوئی لوجک نہیں مانیں گے، کوئی دلیل نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے جھوٹے ہو تم سب، تم ڈرپھوک ہو، تم بزدل ہو، تم لوگ کافر نہیں ہو، تم بزدل ہو، ڈنگر ہو، ڈرپھوک ہو. میں تمہیں کہتا ہوں تم ڈرپھوک ہو، تم بزدل ہو. اور یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ یہ میرے سامنے بیٹھ جائے گا، کیا کرو گے سامنے بیٹھ کے؟ ہرا دو گے. 1 منٹ کے لیے سمجھو ہار گئے. ہم سب تم سے ہار گئے، تم سب جیت گئے. اپنے دماغ سے سوچو کیا جیتے ہو، ہم کیا ہارے ہیں. کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، کیا وہاں پر دلیل پیش کرو گے کہ ہم لوگ یہ جیت گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے علاوہ کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھ سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو. یہ جیتے تھے تم. اور ہم کیا ہار گئے تھے؟ ہم یہ ہار گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص کسی حالت میں کسی دلیل پر کسی لوجک پر اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہ ہم ہار گئے. ہم ہار کے بھی جیت گئے، تم جیت کے بھی ہار گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ختم نبوت کا معاملہ ہوگا تو میں دلائل سنوں گا. میں جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھوں گا ایسے دلائل، میں نہیں سنوں گا. ہر وہ شخص جس نے ایسی کوئی دلیل پیش کی جس سے ختم نبوت چیلنج ہوتی ہوگی، ہم نہیں مانیں گے چاہے وہ کتنی بھی لوجیکل کیوں نہ ہو. بھئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرومائز ہو جائے، ایک کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک چیز آ گئی ہے، اس کو غلط کہنے کی بجائے ہمیں دلیلیں اور طویلیں دیتے ہو. ڈوب مرو بے شرمو، ڈوب مرو. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دی کہ رائنا کے معنی تھے کہ آپ ہمارے لیے خیال کیجئے، لیکن یہودیوں نے غلط استعمال کیا. میرے اللہ نے فرمایا نہیں، ختم کرو، نہیں کہنا رسول اللہ کو رائنا، انظرنا کہنا شروع کر دو. یہ لفظ بھی چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں آپ کے بابوں کے متعلق جھوٹ ہوگا، آپ کی تعویلات چلو آپ کے لیے ٹھیک ہوں گی، مت پیش کرو، مت کوٹ کرو، ان کتابوں کے خلاف دھرنے دو، بند کرواؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرومائز ہو رہی ہے. بے وقوفو، اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. باقی ایک طرف ایک عام انسان کھڑا ہے، اس نے صحیح کیا غلط کیا، میں کیوں تعویلیں پیش کروں؟ میں کیوں اس کو ڈیفینڈ کروں؟ اگر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے سمجھے، اگر کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے سمجھے. میرا اس کو صحیح ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے وہی جس کے متعلق راجہ صاحب یہ کہتے ہیں 2012 سے پہلے وہ معاملات تھے، اب وہ ختم ہو گئے، اور وہ ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت ہے مسئلہ ہے ہمارے بڑے. مسئلہ ہے کہ ہم بغاوت نہیں ان لوگوں سے کر سکتے. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کے لیے بغاوت نہیں ان سے کر سکتے. اور بغاوت بھی کیا کرنی ہے کہ ان کو پیچھے کر رہو. بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے دو، بس ہمیں ان سے جڑنے دو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ہمیں کیا لگے میرے نبی کی شان پر بات آ گئی، بس ختم. اس کی حالت کیسی ہے، کس نے کتاب لکھی، کس نے تعویل کی، کس کو وہ پسند ہے، کس کو وہ نہیں پسند، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے ایک شخصیت پسند ہے اور وہ ہے امام الاعظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.